السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ زندگی کا سب سے بڑا سفر وہ جو ہم موت کے بعد شروع کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موت کے بعد روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، لیکن ایک سوال سب کے ذہن میں آتا ہے کہ روح سب سے پہلے کس رشتہ دار سے ملتی ہے؟ تو آج ہم جانیں گے کہ اسلام میں اس بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ تو دیکھیں کہ موت کے بعد روح کا سفر شروع ہوتا ہے۔ قبر میں داخل ہونے سے پہلے روح ایک خصوصی ملاقات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، حدیث اور علماء کے مطابق، روح سب سے پہلے والدین سے ملاقات کرتی ہے، خاص طور پر وہ والدین جو اپنے اولاد کی پرورش اور تربیت میں نیک تھے۔ والدین کی دعائیں، نیکی اور پیار موت کے بعد روح کے لیے امن اور سکون کا سبب بنتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ روح کی حالت والدین کے عمل پر بھی منحصر۔ تو اگر والدین نیک تھے، دعا کرتے تھے اور اللہ کی محبت میں لگے رہے تو روح کو سکون ملتا ہے اور وہ آسانی سے قبر کے سفر پر نکلتے ہیں۔ تو اگر والدین کی دعائیں کم یا غافل تھیں تو روح کے لیے یہ سفر تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو والدین کی اہمیت زندگی اور بعد از موت۔ تو دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ والدین کی نیکی اور دعائیں زندگی کے ساتھ ساتھ موت کے بعد بھی ثواب اور سکون کا ذریعہ ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچیں کہ ہم دنیا میں والدین کے حق ادا کریں یا نہ کریں، لیکن موت کے بعد روح سب سے پہلے انہی سے ملاقات کرتی ہے۔ والدین کی دعا، نیکی اور تربیت ہماری آخرت میں امن اور سکون کا سبب بن سکتی ہیں۔ کیا یہ موقع نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ تو دعا والدین کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ موت کے بعد روح کو سکون ملے اور والدین کی دعائیں شامل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ضرور پڑھیں۔ کون سی؟ رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے رب مجھے اور میرے والدین کو معاف فرما اور ان پر رحم کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کی۔ تو دیکھیں کہ آج سے عہد کریں کہ والدین کی خدمت اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ موت کے بعد روح کے سکون کے لیے نیکی اور دعا کریں تاکہ ہمارا اور ہمارے والدین کا آخرت میں امن، سکون اور رحمت حاصل ہو سکے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا اسلامی سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر اور آپ کے سوال کا جواب اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔